السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ الفجر پڑھیں گے۔ سورۃ الفجر مکیہ، یہ مکی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی زندگی میں 10ویں نمبر پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا 89 نمبر ہے۔ اس کی 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ فجر یہ سورت کا سب سے پہلا لفظ ہے جس پر اس کا نام رکھا گیا، اور اس سے مراد صبح کی سفیدی، سحر کا نمودار ہونا اور اس کے نمودار ہونے کا وقت اور اس کی اہمیت، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے کہ ہمارے مذہب میں اس فجر کے وقت کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے لیے فجر کے وقت میں برکت رکھی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو بر وقت پڑھتا ہے اس کی وہ نماز 2 دفعہ لکھی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت کرامن کاتبین کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جو فرشتے رات کی ڈائری لکھنے کے بعد جاتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو آتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں۔ 2 دفعہ بندے کی نماز لکھی جاتی ہے۔ اس وقت کی برکت اور یعنی اس میں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اس کی وجہ ایک یہ بتائی گئی ہے کہ اس وقت میں فرشتوں کا حضور ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کے وقت قرآن پڑھو، کیونکہ یہ وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا ہے۔ یعنی ایک تو فرشتوں کا آنا جانا، رات والے جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے جنہوں نے نامہ اعمال لکھنے ہیں وہ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ جہاں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا حضور ہوتا ہے، اور ایک تو فرشتوں کے آنے کی وجہ سے انسان پر تسکین نازل ہوتی ہے، دوسرا اس کا اثر یہ ہے کہ یہ آنے والے تمام فرشتے بندے کی اس نیکی اور اس کے قرآن کی تلاوت کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی بہت فضیلت بیان کی ہے۔ اور آج کی جدید سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ وقت بیماریوں سے نجات کا اور راحت کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں جاگے تو اس کے جاگنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان، گلا، دماغ، اس کے بہت سے جراثیموں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور ان تمام چیزوں کو صحت حاصل ہوتی ہے، نظر مضبوط ہوتی ہے، اعصاب مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس وقت کو سو کر گزار دیتا ہے تو اس کی آنکھوں کے بند ہونے کی وجہ سے اور باقی اعضاؤں کے مستعمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو جب وہ صبح کی آکسیجن میں سانس نہیں لیتا تو اس کی اندرونی مشینری بھی کمزور پڑ جاتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کی فضیلت اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وہ صرف آخرت کے ساتھ متعلق نہیں ہے بلکہ ہماری دنیا کے فائدے کے لیے بھی ہے۔ یعنی شریعت نے جن چیزوں کو حلال کہا ہے یا جن چیزوں کی فضیلت بیان کی ہے، جن کاموں کو کرنے پر ہمیں رغبت دلائی ہے، ان میں صرف ہماری آخرت کا فائدہ نہیں ہے بلکہ آخرت کے فائدے کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اگرچہ مسلمان آخرت کے لیے ہی یہ کام کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اضافی طور پر دنیا کے فائدے بھی عطا کر دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے ان حرام اور حلال کاموں کا لحاظ نہیں رکھتا وہ صرف آخرت کا نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے۔
یہاں پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے فجر کی کھائی اور دوسری 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں کے متعلق بہت سے اقوال ہیں۔ بعض نے رمضان المبارک کا آخری عشرہ لیا ہے، بعض نے عید الاضحیٰ سے پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 راتیں اس سے مراد لی ہیں، اور اس طرح اس کے متعلق مختلف اقوال ہیں۔ ایسے ہی جفت اور وطر کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ جفت کی قسم اور وطر کی قسم، یعنی جفت سے مراد یہی رمضان کی جفت راتیں اور وطر سے مراد آخری طاق راتیں۔ لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو خاص نہیں کیا، تو اس لیے یہ سب قسمیں عام چیزوں کی ہیں، یعنی فجر سے مراد ہر روز کی فجر، اور 10 راتوں سے مراد چاند کے تینوں عشرے، کیونکہ پہلے عشرے میں چاند عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں وہ پورے جوبن پہ ہوتا ہے، تیسرے عشرے میں وہ زوال کی طرف جا رہا ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر بھی چاند کی طرح ہمیشہ ایک حال نہیں رہے گا، بلکہ وہ عروج و زوال کے درمیان وہ گھومتا پھرتا ہی رہے گا، اور یہ ہر مہینے میں یہ تینوں عشرے مراد ہیں بعض کے نزدیک۔ ایسے ہی جفت اور طاق یعنی شفع، یہ جفت ہر اس نر اور مادہ کی تمیز کیے بغیر اس جوڑے کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی دو چیزوں کو جب آپس میں ملا دیا جائے تو ان کو شفع کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض نے اس سے مخصوص دن رات لیے ہیں اور بعض نے کہا کہ ہر جفت چیز، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تقریباً مخلوقات کو جفت پیدا کیا ہے، اور وطر سے مراد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات، پھر اس کے بعد جس طرح مغرب کی نماز ہے، اس کے 3 رکعات جو ہیں یہ دن کے وطر کہلاتے ہیں، اور پھر عشاء کے وطر چاہے ہم 3 پڑھیں، 1 پڑھیں، 5، 7 یا 9 پڑھیں، یہ وطر ہیں۔ تو یعنی یہ جتنے بھی ہم پڑھیں گے، وطر تو دراصل ایک ہی رکعت کے ساتھ بنتا ہے نا، یعنی 6 نفلوں کے ساتھ جب ہم 7واں ملائیں گے تو وطر ہو جائے گا۔ تو بعض نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی ہر جفت اور وطر چیز اس سے مراد ہے، اور رات کا آخری پہر اذا یسر، جب وہ چلے یعنی جانے لگے، یسر سے مراد یہاں سفر بھی لیا گیا ہے، یعنی اس سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد رات کا آخری پہر ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسراء کا سفر کیا تھا، یہ وہ مراد ہے۔ مختلف اس کی ہیں تفسیریں اور ساری ہی ٹھیک ہیں۔ ان تمام قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ ان تمام باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے، یعنی ان قسموں میں عقل والوں کے لیے بہت ہی ایک ضروری چیز بیان کی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں اپنی ایک حالت پر قائم رہنے والی نہیں ہیں، اور اسی طرح انسان بھی اپنی جوانی یا اپنے کسی ایک حال پر رہنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ الم تری کیف فعل ربک بعاد، یہ اصل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان قسموں کے بعد اور عقل والوں کو جھنجھوڑنے کے بعد ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا الم تری، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، جو لمبے ستونوں والے تھے، اور یعنی ارم بھی ایک بند کا نام ہے، ارم والے ستونوں والے، عماد یہ عمد کی جمع ہے یعنی ستون۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے کہ قوم عاد یہ بہت عظیم قوم تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا تھا، جس کی وجہ سے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، وہ قوم کہ نہیں پیدا کی گئی اس طرح کی قوم شہروں میں کوئی بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مال و دولت بھی دے رکھا تھا اور ان کو بڑی طاقت بھی دے رکھی تھی۔ ان کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی کہتے ہیں،
ارم اس لحاظ سے کہ ارم یہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور یہ ان کی اولاد تھی۔ عماد کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ خود بلند و بالا، بڑے یعنی اونچی قد و قامت والے تھے۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ بڑی لمبی چوڑی اور ستونوں کے اوپر کھڑی عمارتیں بناتے تھے، جس طرح آج کل بھی ستون کھڑے کر کے اوپر چھت ڈالی جاتی ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ تجارت یا دیگر اپنے معاملات کے لیے کثرت سے سفر کرتے اور دوران سفر یہ اپنے خیموں کی چھتیں بہت اونچی اور مضبوط لکڑیوں سے بناتے تھے، یعنی اونچے خیمے لگاتے تھے۔ تو بہرحال یہ سب ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آگے دوسری قوم کا ذکر ہوا، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے کریت ڈالا پہاڑوں کو وادیوں کی شکل میں، یعنی ان کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سنگ تراشی کے ماہر تھے۔ یہ پہلی وہ قوم ہے جنہوں نے پہاڑوں کو اس طرح سے کھرچ ڈالا کہ پہاڑ اوپر سے پہاڑ رہ گیا اور اندر سے پوری عمارت بن جاتا تھا۔ یہ لوگ تبوک کے راستے میں ان کا ٹھکانہ تھا، یعنی ان کا علاقہ تبوک کے راستے میں آتا تھا۔ انہوں نے بہت کچھ تعمیر کیا۔ آگے تیسری قوم کا ذکر آیا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون میخوں والا، الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، فَأَکْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ، بس انہوں نے شہروں میں کثرت سے فساد برپا کیا۔ یعنی یہ تینوں قومیں اس قسم کی تھیں۔ یہاں فرعون کو میخوں والا کہا گیا ہے، جس کی کئی وجوہات ہیں۔ یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اس کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، تو جس طرح میخیں لگی ہوئی چیز بڑی مضبوط ہوتی ہے، اس طرح اس کی سلطنت کی مضبوطی کو میخوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی بہت زیادہ فوج تھی۔ جہاں کہیں یہ فوج کشی کرتا تو ہر طرف خیموں کی میخیں ہی میخیں نظر آتی۔ ایک اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے لشکر جہاں کہیں پڑاؤ ڈالتے تھے وہاں خیمے نصب کرتے تھے، اور ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنے مجرم کے ہاتھوں پیروں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔ بہرحال ان تینوں قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہروں میں کثرت سے فساد کیا اور انہوں نے یعنی ایک قسم کی سرکشی برپا کر دی۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، پس ڈال دیا ان پر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تیرا رب دھاک میں تھا۔ یعنی یہ قومیں اپنے عروج اور اپنی طاقت کے باوجود اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکیں، بلکہ جب انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو پہلے ہی اس طرح سے دیکھ رہے تھے، جس طرح فوجی اپنے یعنی کسی جگہ پر چھپ کر دھاک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مجرم نشانے پر آئے تو اس کو فائر کر دیا جائے۔ ایسے ہی جب ان کی مہلت ختم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تینوں قوموں کے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ انسان تیری کیا اوقات ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، پس لیکن انسان جب اس کو اس کا رب آزماتا ہے پس اس کو عزت دیتا ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی ہے۔ یعنی انسان کی ایک حالت تو یہ ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جب اپنی نعمتوں سے اور دولت کی فراوانی سے نوازتا ہے تو انسان اس وقت اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اور لیکن جب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر اس وقت وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر نہیں کرتا، بلکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور لیکن اذا ما ابتلاه، جب اس کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، فقدر علیہ رزقہ،
بس اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فیقول، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، یعنی ناشکرا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے جتنا عرصہ اللہ کی نعمتیں کھائی ہیں، میں نے اس کا اللہ تعالیٰ کو کیا بدلہ دیا۔ وہ نعمتیں بھی میرے پاس مفت میں آئی تھیں، اگر وہ چلی گئی ہیں تو میرا ان کے اوپر کیا خرچ ہوا تھا۔ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر وہ صبر نہیں کرتا، بلکہ جزا فضا کرتا ہے، ناشکری کا اظہار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کہ تیرے اوپر جو نعمت تھی وہ کیوں ٹل گئی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں ذکر کیا ہے کہ جب کسی قوم کی حالت اچھی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو بدل دیتے ہیں اور ان کو اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتے یہاں تک کہ وہ لوگ ان نعمتوں کے قابل نہیں رہتے، ایسے عمل کرتے ہیں کہ ان سے ان نعمتوں کا واپس لینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، یعنی تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا، رب نے ذلیل نہیں کیا، بلکہ تیرا اپنا عمل ہی اس طرح کا تھا۔ بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، یعنی پہلی برائی یہ ہے کہ تم مالی طور پر نیکی نہیں کرتے، یعنی اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور مقام یہ ہوتا ہے کہ یتیم کی مدد کی جائے، اس کی خدمت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کی خدمت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، فرمایا کہ یہ ایک صدقہ ہے، اور پھر اگر وہ شخص اپنے اقربا کے یتیم پر خرچ کرے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایک قرابت داری کا اور ایک خرچ کرنے کا۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ تمہارے اوپر سے جو نعمت ٹل گئی ہے، چھن گئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تم حقوق العباد تو ادا نہیں کرتے تھے، یتیموں کے حقوق نہیں دیتے تھے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تم مسکینوں کے کھانے پر رغبت نہیں دلاتے تھے، یعنی مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے بلکہ ان کو جھڑک دیتے تھے۔ دیکھ لیں بڑے بڑے مالداروں کے گھروں میں جو نوکر ہوتے ہیں، جو ان کے خدمت گزار ہوتے ہیں، وہ بیچارے کھانے کے ٹائم پر وہ پیچھے ہو کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ کھا کر فارغ ہوں، اور ان کا بچا کھچا اور ان کا جوٹھا وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ان خادموں کو بہت ہی کمزور قسم کا کھانا دیا جاتا ہے، یا ان کے لیے الگ سے کوئی بہت نکمی اور ہلکی چیز پکائی جاتی ہے، تو یہ بہت بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی یہاں مذمت کر رہے ہیں۔ فرمایا تیسری بات، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو وراثت کے مال کو، کھا جانا سارے کا سارا، یعنی اس قدر تمہاری مال کی محبت ہے کہ یتیموں کی عزت بھی نہیں کرتے، مسکینوں کو بھی نہیں کھلاتے، بلکہ یہ کام تو دور کی بات ہے ان کا حق نہیں دیتے ہو، ان کی وراثت کھا جاتے ہو اور اپنے حصے پر صبر نہیں کرتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، یہ چوتھی برائی، اور تم محبت کرتے ہو مال کے ساتھ بہت زیادہ قسم کی محبت، یعنی سخت قسم کی محبت میں تم گرفتار ہو کہ تم مال کو کمانے میں نہ حلال حرام کو دیکھتے ہو، نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق دیکھتے ہو، نہ اپنا اور کسی دوسرے کا حق دیکھتے ہو، بلکہ سب کچھ کھا جاتے ہو اور سب کچھ سمیٹ جاتے ہو۔ فرمایا کہ تمہاری یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز نہیں، جب زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، ریزہ ریزہ کر دیے جانا، یعنی اس دن کو یاد رکھو کہ جب سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا تو تمہارے یہ لوگوں کے حق مار کر بنائے ہوئے کارخانے اور تمہاری یہ بلند و بالا عمارتیں اور تمہارے یہ بینک بیلنس اور تمہاری بھری ہوئی تجوریاں، یہ تمہارے کس کام آئیں گی کہ اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب
اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی تیرا رب تشریف لائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، اس دن انسان یاد کرے گا اور اس کے لیے یاد کرنا کیسا ہوگا، یعنی اس دن وہ نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دن کی نصیحت کا اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ یہاں قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر کے ہر چیز کو یہاں باریک دھول بنا کر پھر اس کو ایک ہموار میدان بنا دیا جائے گا۔ پھر تیرا رب زمین پر تشریف فرما ہوگا، یعنی اس آیت میں اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر تشریف فرما ہوں گے اور تمام فرشتے اتنی بڑی مخلوق ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوں گے، یعنی بڑے ادب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رعب سے مرعوب ہونے والے۔ پھر اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو 70,000 فرشتے کھینچ کر 70,000 رسیوں سے کھینچ کر فرشتے اس کو میدان میں لائیں گے اور ہر رسی کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ تو اس دن انسان نصیحت پکڑنے کی کوشش کرے گا، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ، لیکن نصیحت کا وقت تو ختم ہو چکا، اب تو کوئی فائدہ نہیں، اب تو اس کے توبہ کرنے کی مہلت ختم ہو چکی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کہ اے کاش میں آگے بھیجتا اپنی اس زندگی کے لیے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، بس اس دن نہیں عذاب کیا جائے گا اس جیسا عذاب کسی ایک کو۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہیں گرفتار کیا جائے گا اس جیسا گرفتار کیے جانا کسی ایک کو بھی۔ یعنی اس دن انسان کے اوپر اس قدر سخت قسم کی پکڑ ہوگی، اس طریقے سے اس کو جکڑ دیا جائے گا کہ وہ دنیا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ہل بھی نہیں سکے گا، بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کر سکے گا، بھاگ بھی نہیں سکے گا، اپنے آپ کو عذاب سے بچا بھی نہیں سکے گا۔ صرف بس ایک افسوس اس کے لبوں پر ہوگا کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، میں نے اپنا دنیا کا وقت ضائع کر لیا، میں نے اس کو اپنے کسی کام اور اپنے فائدے کے لیے استعمال ہی نہ کیا۔ جبکہ ایک نیک شخص کی حالت یہ ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف راضی ہونے والی اور راضی کی گئی۔ فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں۔ یعنی یہ جملے ایک نیک انسان کو کئی دفعہ کہے جائیں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی روح قبض کی جائے گی اس وقت بھی اس کو کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اور انسان فوراً اپنی روح کو فرشتوں کے حوالے کر دے گا۔ جبکہ دوسرے شخص کو کہا جائے گا یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث انسان تم اپنے رب کی طرف جاؤ، تو وہ اپنی جان کو روک لے گا اور فرشتہ اس کو سخت عذاب دے کر اس کی روح کو قبض کرے گا۔ پھر مومن بندے کو یہی بات محشر میں بھی کہی جائے گی۔ قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مومن بندوں کے ساتھ ساتھ ہوں گے اور کہیں گے کہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم پر کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ وتتلقاہم الملائکہ، ان کو فرشتوں کی ملاقات حاصل ہوگی جو ان کو بار بار کہیں گے کہ نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ یعنی حشر کی جو پریشانیاں ہیں ان کا ان مومنوں کے اوپر کوئی اثر نہیں آنے دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنین کو میدان حشر میں جہنم کی آہٹ تک نہیں سنائی دے گی، جبکہ اس کا دھاڑنا کافروں کے دلوں کو کھینچ رہا ہوگا۔ استغفر اللہ۔ پھر اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ان مومنین کو پیش کیا جائے گا تو اس وقت بھی ان کو کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ
ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، یعنی موت سے لے کر جنت میں داخلے تک اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی ایمان والے لوگوں کے لیے، نیک عمل کرنے والے لوگوں کے لیے امن ہی امن، اطمینان ہی اطمینان، سکون ہی سکون ہے، جبکہ دوسروں کے لیے موت کے لمحات سے لے کر ان کے یعنی جہنم میں جانے کے بعد تک ہمیشہ کے لیے ان سے سکون چھین لیا جائے گا۔ بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کے لوگ دنیا کی ہر نعمت ہونے کے باوجود بھی بے سکون ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نفس مطمئنہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی کو تیری رضا کے لیے خرچ کر ڈالیں اور تیرے کہنے کے مطابق اس کو گزار کر تیرے انعامات کے حقدار ہو جائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔